کائنات کی وسعتوں اور آخری حدود تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے اور نظریے قائم کرتا اور پھر وقت کے ساتھ انہیں تبدیل کرتا آیا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے یا بہت سی جہاں آباد ہے؟ یہ سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا سوال بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں جس میں ہم رہتے ہیں، بلکہ زمان و مکان کی اور بھی دنیائے آباد ہے۔ اس حوالے سے آج سائنسدان اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے سوا اور بھی دنیا آباد ہے اور کیا وہاں بھی ہمارے جیسے انسان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنے مقدس کتاب قرآن کریم میں فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کے مانند زمینیں بھی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صحیح البخاری اور دیگر کتب احادیث میں اس روایت کے ضمن میں ایک روایت موجود ہے کہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سورہ طلاق کی اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری زمین جیسے 7 اور زمینیں ہیں۔ ہر زمین پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک رسول آئے ہیں۔ حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم، نوح کی طرح نوح، اور اسی طرح ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہاں بھی نبی مبعوث ہوئے۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابن عباس سے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ آج سائنسدان اس سوال کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر مرید بکائی کی کتاب دی بائبل، قرآن اور سائنس میں اس نے لکھا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن کریم میں 7 کا عدد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ یونانی اور رومی بھی اپنے روحانی اور مذہبی علوم میں 7 کے عدد کو کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری جیسی اور بھی زمینیں کائنات میں موجود ہو، گو انسان کی ان تک رسائی نہیں۔ آج سائنس کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح دوسرے ستارے کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، اور ہمارا نظام شمسی اس پورے کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں۔ دراصل ساحل سمندر پر ریت کے ذرات کم ہے، مگر کائنات میں پلینٹس، ستارے اور سیاروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن اگر قرآن کریم کی اس آیت کی بات کریں تو علماء کی نزدیک مختلف نظریات اور آراء پائے جاتے ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد 7 مختلف زمین اور آسمان ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ 7 کائنات ایک دوسرے کے ہم شکل ہے، یعنی اگر زید نامی ایک آدمی اس زمین پر موجود ہے تو وہ مزید 6 زمینوں پر بھی موجود ہوگا۔ صوفیہ کرام کے ہاں بھی 7 زمینوں، آسمانوں اور آدم و حوا کا تصور ملتا ہے۔ لہٰذا مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن العربی کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے۔ شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ اس نے کہا کہ 40,000 سال سے تھوڑا زیادہ۔ میں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ اس نے کہا تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ وہ آدم جو تمہارے قریب گزرا ہے یا کسی اور آدم کی؟ لہٰذا شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس کائنات میں 7 زمین، 7 آسمان، اور ہر زمین پر آدم و حوا بھیجے گئے۔ پہلے حکمت نے 7 آسمانوں اور ان کی خصوصیات کو کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ زمین سے آسمان کی اور ایک آسمان سے دوسری آسمان تک کی مسافت 500 سال کی برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم یعنی والیوم ہے۔
पहला आसमान दूध से भी ज्यादा सफेद है, मगर कोह काफ की सब्जी की वजह से ये हरा नजर आता है। इस आसमान का नाम रुकिया है। दूसरे आसमान का नाम फीदून या माऊन है और वो ऐसे लोहे का है जिससे रोशनी की शुआएं फूटती हैं। तीसरे आसमान का नाम मलकूत या हायून है और वो तांबे का है। चौथे आसमान का नाम जाहिरा है और वो आंखों में खैरगी पैदा करने वाली सफ़ेद चांदी से बना है। और सातवें आसमान का नाम लाबिया या दामिया है जो सुर्ख याकूत का है और उसी में बैतुल मामूर है। इसी तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मिराज इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर सफ़र करते हुए जिब्रील अमीन के साथ तमाम आसमानी रास्तों को पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम आसमानों में पैगंबरों और रसूलों से मुलाकात की, जबकि 7 ज़मीनों और आसमानों की ताबीर जदीद नज़रिया मल्टीवर्स की शक्ल में दी जा सकती है। दरअसल हमारी इस ज़मीन में कुछ जानदार ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, मसलन चौपाए जानवर, रेंगने वाले मखलूक और चरिंदो परिंद जो हमारे साथ इसी ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हैं। जबकि कुछ जानदार ऐसे हैं जो हमारे नज़रों से भी ओझल हैं, मसलन खुर्दबीन मखलूक, वायरस और बैक्टीरिया वगैरह जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। बिल्कुल इसी तरह जिन्नात और फरिश्ते भी मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते क्योंकि उनका वजूद एक दूसरे डायमेंशन में है। इसी नज़रिए को मल्टीवर्स का नाम दिया जाता है, यानी इस कायनात की तरह की कायनात का वजूद होना, बावजूद इसके कि हम न कभी इस कायनात को देख सकते हैं न उसमें दाखिल हो सकते हैं। हदीस मुबारका के मुताबिक पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी सहरा के दरमियान एक अंगूठी मौजूद हो, और इसी तरह दूसरा तीसरे के सामने रेगिस्तान पर पड़े अंगूठी के बराबर है। इसी तरह 7 आसमान एक दूसरे से बड़े और वसी हैं। 7 ज़मीनों और आसमानों की वसअतों और सरहदों को ना ही इंसानी दिमाग समझ सकता है और ना ही इसे बयान किया जा सकता है, लेकिन इन्हें तसव्वुर करके एक लफ्ज़ का मतलब ज़रूर समझा जा सकता है। अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है।